سبحان اللہ کو اتنا پسند ہے، توحید اتنی پسند ہے، رب العزت والجلال کہتے ہیں اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں، یہ زمین سے لے کر آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو اس حالت میں مر جائے اور اس میں ایک گناہ شرک نہ ہو، میرے سبحان میں تو نے ڈنڈی نہ ماری ہو، تو میں اتنی رحمت لے کر یہ تیرے گناہ بھی معاف کروں گا، معاف نہیں کروں گا، معاف کر کے نیکیوں میں بدل کے تجھے اجر عطا فرما۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور ہماری نجات کے لیے جو کتاب نازل کی ہے اسے قرآن مجید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کتاب میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنا پورا تعارف کروایا ہے، میری شان کیا ہے، میری ذات کیسی ہے، اور مخلوق نے میرے ساتھ کس انداز سے اس دنیا میں رہنا ہے اور میری فرما برداری کیسے کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کا رب پاک ہے جو عزت والا ہے، عما یصفون، جو نقص، جو عیب، جو کمی یہ میری طرف منسوب کرتے ہیں، میں ان سب عیب و محتاجیوں سے پاک ہوں۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں کے اوپر سلام ہے، سلامتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو احکامات میں نے بھیجے، کتابیں نازل کی، جو انہیں شریعت دی، اس شریعت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، اور اسوہ بھی پیش کیا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ ایک ہے صرف بتا دینا، ایک ہے بتانا بھی، عمل کر کے دکھانا بھی، تو نبیوں نے بتایا بھی ہے، عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو فرمایا یہ ساری تعریفوں کا حقدار صرف میں ہوں، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری میرے لیے، میں تعریفوں کا حقدار ہوں۔ تو لفظ سبحان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، اور لفظ سبحان مخلوق کی زبان سے سن کر اللہ رب العزت والجلال بڑے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمی سے، محتاجگی سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اور وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کوئی محبت اس کے اوپر غالب آ سکے اور نہ کسی کا رعب اس کے اوپر چل سکے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اور باقی پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری مخلوق ہیں۔ اللہ اکیلا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض۔
فرمایا وہ ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ خالق ہے۔ اب باقی سارے مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، جن بھی مخلوق، آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، اس کے درمیان جو خلا ہے وہ بھی، 7 زمینوں کے اندر جو ہے وہ بھی، 7 آسمانوں کے اندر ہے وہ بھی، سمندر کی تہوں میں، یہ سارے کا سارا مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، وہ پابند ہوتی ہے اپنے خالق کی۔ خالق کسی کا پابند نہیں ہے، خالق کسی کا پابند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حمد اور تعریف بھی بڑی پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ یہ کہنے سے، یا سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اجر ثواب اور نیکیوں میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میزان، وہ ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک پلڑا بھر جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر راضی ہو کر اس کو اتنی نیکیاں دیتے ہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اللہ وہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو اتنا کلمہ پسند کیوں ہے؟ یہ اس لیے پسند ہے کہ اس میں اللہ رب العزت والجلال کی تنزیہ ہے، اس کے اندر خالص توحید ہے، خالص توحید۔ لفظ سبحان ایسا لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ہے اور اس کا عیوب سے پاک ہونا ہے، یہ ایک لفظ ان سب چیزوں کا حق ادا کر دے گا۔ ورنہ ہم ساری زندگی لگے رہتے اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو عیوب سے پاک قرار دینے کے لیے ہماری زندگیاں بیت جاتی، لیکن ہم اس کا حق ادا نہ کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کلمے دے دیے، ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ۔ سبحان اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے عیوب کی نفی ہو جاتی ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ تعریفوں کا اللہ حقدار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دیتا ہے لیکن اسے ضرورت نہیں ہے۔ اب جن کے پاس اولاد نہیں ہے دیکھ لیں ان کی حالت کیا ہے، ادھوری زندگی ہے، اللہ کی حکمتیں نہیں دیتا، خزانوں میں کمی نہیں ہے، دینے پہ قادر ہے، دیا کیوں نہیں، یہ اس کی حکمت ہے کیوں نہیں دیا، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ انسان اپنے آپ کو وہ ادھورا سمجھتا ہے،
اور اس کی یہ کمی اس کے دل سے کوئی مٹا نہیں سکتا. دنیا کی ساری سہولتیں اس کے پاس جمع ہو جائیں لیکن اس کمی کا احساس اسے باقی رہتا ہے. عام انسان تو عام انسان، یہ چاہت تو اللہ نے نبیوں کے دلوں میں بھی رکھی ہے. نبیوں کے دلوں میں دو نبی ایسے ہیں، دو نبی جنہوں نے بڑھاپے کے اندر اللہ سے اولاد مانگی ہے. جب اولاد پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں، لیکن تڑپ اتنی، احساس اتنا، اور اس کمی کو پورا کرنے کی طلب اتنی، لم اکم بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھتا. تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مسبب الاسباب ہے. اسباب ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ بغیر اسباب کے تو اولاد دینے پہ قادر ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا بڑھاپے میں، اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دیا بڑھاپے میں. بتا دیا یہ بیوی، یہ اولاد، یہ کمزوری ہے. لیکن الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. فرمایا پوری کائنات کے اندر، زمین آسمان ان کے بنانے میں، اس کے نظام کو چلانے میں کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی معاون نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. ذل کا معنی محتاجگی. اللہ کہتے ہیں مجھے کسی معاون تعاون کی بھی ضرورت نہیں. اب لوگوں کے نظریات دیکھ لیں. کلمہ بھی پڑھتا اور کہتا ہے کہ اللہ اکیلا کیسے نظام چلا سکتا ہے. لمبی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ خود سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. فرمایا میرے پیارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑائی آپ بیان کریں، آپ بیان کریں. تو اللہ رب العزت والجلال ایسی ذات ہے جس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں. کیوں؟ وہ خالق ہے. خالق وہ ہے، خالق صرف اللہ ہے بس. جس کو پیدا کرنا چاہے وہ کرتا ہے، جس کو نہ کرنا چاہے نہیں کرتا. پیدا کر کے جب مارنا چاہے مار دیتا ہے. کسی کے اختیار میں نہ اپنی موت اور زندگی ہے، نہ دوسروں کی موت اور زندگی ہے، نہ کسی کا نفع نقصان اس کے اپنے اختیار میں ہے، نہ اس کا اپنا نفع اور نقصان اس کے اختیار میں. نفع کب ملے گا؟ جب اس کو منظور ہوگا. نقصان کب ہوگا؟ جب اس کو منظور ہوگا. اس کو منظور نہیں ہے تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. اس کو منظور نہیں تو کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا. ورنہ اتنی دشمنیاں ہیں اور اتنے یہ عامل باوے پھرتے ہیں اور مخالفتیں کرنے والے، حسد کرنے والے. ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، یہ میرے رب کے اختیار میں، یہ میرے رب کے اختیار میں. اور انسان مخلوق، اس میں تکبر، اس کے اندر حسد، اس کے اندر بغض، اس کا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، کہیں حسب کا مان، کبھی نسب کے اوپر فخر، کبھی دولت کے اوپر فخر،
اور کبھی اپنے حسن کے اوپر فخر اور کبھی اس کا عبادت کے اوپر فخر، یہ تو اس کی شان ہی نہیں ہے۔ نوکر ملازم اپنے مالک کی نوکری کر کے مالک کے اوپر احسان کرے، مالک کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے اور میرے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ عبد غلام جو زر خرید ہوا کرتا تھا، آپ یوں سمجھے آپ ایک جانور لے آتے ہیں، اس کو چارہ ڈالتے ہیں اور آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اگر وہ مالک کے سامنے سر اٹھائے اور مالک کو ٹکر مارنے کی کوشش کرے، کیوں جی مالک کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کیوں میں آپ کو چارہ ڈالتا ہوں آپ میرے سامنے؟ اور جانور کی فرما برداری، انسان اسے صرف چارہ دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، یہ انسان اس کا خالق نہیں ہے، لیکن یہ اس کے صلے کے اندر اس کا اتنا فرما بردار ہے کہ جیسے وہ کہے ویسے یہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جو اس کے گلے میں رسی ڈال لے، گھر باندھ لے، اس کو چارہ کھلائے، اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو کہا تیرا خالق بھی میں ہوں، تیرا رازق بھی میں ہوں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا خالق بھی میں، تیرا رازق بھی میں، روزی تجھے میں نے دینی ہے، تو جہاں بھی رہے گا، جدھر بھی جائے گا، اس زمین کے سینے پہ چلے گا، روزی تجھے میں دوں گا، تو میرا بن کے رہ، یہ زمین تیری خادم، یہ آسمان تیرا خادم، یہ اشرف المخلوقات انسان تو اور نوری فرشتے تیرے خادم اور نوکر اور ملازم، یہ ساری دنیا تیرے لیے اور تو اکیلا میرے لیے، میرا بن کے رہ، یہ میرا بن کے رہنا تیرا کام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری پریشانی دور نہیں ہوئی، میں دعا کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ بھی اپنائے ہیں، میں باوضو بھی تھا، میں نے نماز کے بعد بھی دعا کی، میں نے تہجد کے وقت بھی دعا کی، اور میں نے رو کے بھی دعا کی، میں حلال بھی کھاتا ہوں، میں قبلہ رخ بھی ہوتا ہوں، میں اکیلا بھی دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں اشراق بھی پڑھتا تھا، میں تہجد بھی پڑھتا تھا، میں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا تھا، اب میرے دل کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، میرا ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسے آپ کو بڑے مل جائیں گے اس دور کے اندر۔ اب اس کو پوچھنے والا پوچھے، میں پوچھتا ہوں اس سے، تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، تو پیدا اسی لیے ہوا ہے کہ تو نے عبادت کرنی ہے، تیرے خالق نے تیری یہ مشینری بنائی اسی لیے ہے کہ تو اس کا بن کے رہے، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرا ایک ایک انگ اس کا فرما بردار بن کے رہے، تیرا تو کام ہی یہی ہے۔ اب تو اس عبادت کا صلہ دنیا کے مفاد کی شکل میں چاہتا ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے عبادت کو ہارڈ بناتا ہے،
اپنے مالی معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے دعا کو ہارڈ بناتا ہے، اچھا مکان لینے کے لیے عبادت کو ذریعہ بناتا ہے۔ ہاں، اس عبادت کا صلہ اللہ دیں گے، اچھا مکان بھی دیں گے، اچھا رزق بھی دیں گے، لیکن وہ تیرے مرنے کے بعد جنت کی شکل میں عطا کرے گا، دے گا اللہ صلہ تجھے اس کا۔ دنیا کے اندر لینے والے رب کہتا ہے اس عبادت کا صلہ میں دوں گا تجھے، لیکن جلد بازی نہ کرنا، انتظار کر، میرا بن کے زندگی گزار اور اس دنیا سے چلا جا۔ یہاں کچھ مل جائے پھر بھی شکر کر، نہ ملے تو صبر کر۔ شکر اور صبر کے درمیان زندگی گزارنا تیرا کام ہے، اور تیری مرضی کے مطابق بلکہ تیری سوچ سے زیادہ عزت عظمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرنا میرا کام ہے۔ سارا کچھ یہاں لینے والے، یہ دنیا عارضی ہے، اور تیرا یہ گمان میں نے اشراق پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ رب کہتے ہیں الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ تجھے اپنی عبادت کا فخر آ گیا ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، میرا جی عبادت میں لگتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا؟ میری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سارے کے سارے رب کو سجدہ کرتے۔ اب یہ کیا مانگتے ہیں رب سے؟ انہوں نے کیا لینا ہے؟ انہوں نے کیا لینا ہے؟ تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ فرمایا یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں اور اس کی ہر چیز مجھے سبحان اللہ کہتی ہے، مجھے سبحان اللہ کہتی ہے، میری حمدیں بھی کرتی ہے، میری تعریفیں بھی کرتی ہے، میری حمدیں بھی کرتی ہے، میری تعریفیں بھی کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، کسی انسان کو اپنی عبادت کے اوپر گمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، قرض ہے۔ ہم تو پیدا ہی اس کی تعریفیں کرنے کے لیے، اس کی ثنائیں کرنے کے لیے، اس کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب تک جسم میں جان ہے عبادت ہمارے اوپر فرض ہے، فرض، عبادت فرض۔ تو یہ ساری چیزیں رب کو سجدہ کرتی ہیں، رب کی تعریفیں کرتی ہیں۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر مخلوق جاندار بے جان اس کو پتہ ہے کہ اس نے میری عبادت کیسے کرنی ہے اور میری پاکیزگی تعریف کیسے کرنی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ
وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ جو بجلی ہے، رات کڑک، یہ بھی رب کی تعریف کرتی ہے، یہ بھی تعریف کرتی ہے۔ جتنے جانور ہیں رب کی تعریفیں کرتے ہیں، جتنے پرندے ہیں رب کی تعریفیں کرتے ہیں، جتنے درخت ہیں رب کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، رب کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا لینا ہے اللہ سے؟ حکم ہے، مانتے حکم ہے، مانتے ہیں، پابند ہیں۔ لہو دعوت الحق، فرمایا جب ضرورت پڑے بلانے کی، پکارنے کی، مدد کی، کام کی، تو صرف اسے پکارنا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ انسان ایسا جو آپ جیسے انسانوں سے ان کو بھی پوجتا ہے، اور یہ کبھی پتھروں کے آگے، کبھی درختوں کے آگے، کبھی چاند کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی کہاں جھکتا ہے، کہیں کہاں جھکتا ہے، کبھی کہاں جھکتا ہے، کہیں گندے پانی میں جا کر نہانا شروع کر دیتا ہے، اور کہیں ہندوؤں کے تالابوں میں جا کر یہ نہاتا ہے، بیماری کی شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ اسے اوپر والا یاد ہی نہیں آتا۔ اسے اوپر والا یاد نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا مار آوازیں ان کو بلا، ان کے سامنے جھک، ان کے سامنے اپنی زمین نیاز جھکا۔ جب تو ان کی طرف جائے گا تو نے مجھے سبحان نہیں سمجھا، تو نے مجھے سبحان نہیں سمجھا۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، تو نے میری قدر کو نہیں جانا، تو نے میرے مقام کو نہیں سمجھا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو نے میری شان کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا جب مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف تو جائے گا، اسے اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا۔ تو نے مجھے سبحان نہیں سمجھا، اور پھر میں نے تجھے اپنا نہیں سمجھا۔ اب تیرا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ تیری سزا کیا ہے؟ اگر دنیا کے اندر جب تک تیرا سانس چل رہا ہے، موت کے آثار شروع نہیں ہوئے، توبہ کر لے، رحیم اتنا ہوں، تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ توبہ کا دروازہ بھی تیرے لیے بند، اور جنت کا دروازہ بھی تیرے لیے پکا بند۔ جو شرک پہ مر جائے، رب کو سبحان نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر اندر مجھے راضی کر لے، میں سلو بڑی جلدی کر لیتا ہوں۔ اتنا کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، معاف کر دے۔ اگر ساری زندگی تیری اسی ایک گناہ کی ایک دلدل میں گزر گئی اور اس پلیدگی میں گزار لی، موت سے پہلے پہلے تو نے توبہ کر لی، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تجھے جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ کو اتنا پسند ہے، توحید اتنی پسند ہے، رب العزت والجلال کہتے ہیں اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں، یہ زمین سے لے کر آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، اور تو اس حالت میں مر جائے اور اس میں ایک گناہ شرک نہ ہو، میرے سبحان میں تو نے ڈنڈی نہ ماری ہو، تو میں اتنی رحمت لے کر یہ تیرے گناہ بھی معاف کروں گا، معاف نہیں کروں گا، معاف کر کے نیکیوں میں بدل کے تجھے اجر عطا فرما، تجھے اجر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو لفظ سبحان، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمے
اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سبحان نہ مانے، ساری تعریفوں کے لائق نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے پھر نفرت ہو جاتی ہے، اللہ غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عبادت کا صلہ مانگنے والا دعاؤں کے ذریعے سے اپنے کام سیدھے کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تیرا سایہ جو ہے، تیرا سایہ جو دھوپ میں نظر آتا ہے اندھیرے میں نظر نہیں آتا، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، سایہ دھوپ میں نظر آتا ہے، روشنی میں، یہ تیرا سایہ، یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کو سجدہ کرتا ہے، یہ بھی، اور اللہ رب العزت والجلال کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کا باسط کفیہ الی المال یبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ ہی، مثال سے سمجھایا، فرمایا جو مجھے سبحان نہ مانے، ساری ضرورتوں کے لیے میری طرف رجوع نہ کرے، اب میری حکمت ہے کہ میں فوراً پورا کرتا ہوں یا ٹھہر کے دیتا ہوں، دیر کے ساتھ دیتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، تجھے آرڈر یہ ہے، تجھے حکم یہ ہے، تو نے مجھ سے میری عبادت بھی کرنی ہے، مجھے سجدہ بھی کرنا ہے، اور میرے سامنے ہاتھ بھی پھیلانے ہیں، یہ میرا حکم ہے، یہ تیری مجبوری ہے، یہ تیرے اوپر فرض ہے، سجدہ بھی کرے، ہاتھ بھی پھیلائے، دعائیں بھی کرے، تو دعا نہ مانگے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جو انسان رب سے نہ مانگے رب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ تو تیرے اوپر فرض ہے، یہ تیرے اوپر قرض ہے، یہ میرے اوپر بھی، تیرے اوپر بھی، سب کے اوپر بھی، نبیوں کے اوپر بھی یہ فرض تھا، سجدہ رب کو کرنا ہے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلانے، نہ مانگ رب ناراض ہو جائے گا، اب تو مانگ کے ناراض ہو، رب پھر ناراض ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ عبادت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، نتیجہ اس کی حکمت پہ چھوڑ دے، جب چاہے گا بیماری دور کر دے گا، جب چاہے گا اچھا مکان دے دے گا، جب چاہے گا کاروبار ٹھیک کر دے گا، جب چاہے گا صحت دے دے گا، اس کی حکمت ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ رب کی حکمتوں کو سمجھو، چھوڑ دو اس کی حکمت کے اوپر۔ جتنی پوری کائنات کے اندر رحمت ہے، یہ اللہ کی 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے، جتنی مائیں ہیں، جتنے باپ ہیں، جتنے رشتے ہیں، ان کے اندر جو محبت شفقت ہے وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 اللہ نے اپنے پاس اپنے بندے کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے، اور اس ایک حصے کو تقسیم کریں، ایک جانور کے حصے میں وہ کیا آتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جانور بچے دیتے ہیں تو کسی جانور نے اپنے بچے کو پاؤں کے نیچے روند کر مار ڈالا ہو؟ نہیں، پاؤں نہیں رکھتا ہے جانور اپنے بچے کے اوپر۔ یہ بلی کو آپ جانتے ہیں، یہ اپنے بچے کئی گھروں میں لے جاتی ہے، کئی گھروں کے اندر پکڑتی کہاں سے؟ گردن سے۔ اس کو کچھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہ اس کو کیوں نہیں مارتی ہے؟ اس کے دانت اسے کیوں نہیں کاٹتے ہیں؟ یہ ماں کی ممتا ہے، یہ وہ ایک حصہ ہے رحمت کا جو پوری مخلوق کے اندر تقسیم کیا ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے
اپنی رحمت کے سنبھال کے رکھے. کس کے لیے؟ اپنے ان بندوں کے لیے. وہ رحیم بڑا ہے، وہ کریم بڑا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کب رحمت کرنی ہے، کب آسانی کرنی ہے، کب تنگی کرنی ہے، کس کو ساری زندگی بہت اچھا دینا ہے اور کس کو گزارے کا دینا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جب چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی پانی کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ پھیلا کے لیبلغ فاہ، کہ پانی خود بخود اس کے ہاتھوں میں آ جائے اور یہ پی لے، اس کی پیاس بجھ جائے. وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال. فرمایا ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اولم یروا ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. ہر چیز کا سایہ رب کو سجدہ کرتا ہے. حضرات آئیے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے. ہر خیر کی نسبت رب کی طرف کیجئے اور ہر کوتاہی اور نقص کی نسبت اپنی طرف کیجئے. یہ میرے عملوں کی کوتاہی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تو یہ اس کی حکمتیں ہیں. سارا دن عبادت گزار، ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا، لیکن دنیا کا معاملہ کیسا ہے؟ کوئی سہولت نہیں ہے. صبح کا ہے شام کا نہیں، شام کا ہے صبح کا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حکمت ہے. خزانوں میں کمی نہیں ہے. اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے. تھوڑے میں اللہ اتنی برکت ڈالے گا، آپ کو اللہ بے نیاز کر دے گا. اگر کثرت مال سے اطمینان اور سکون ملتا ہو تو پھر ہر مالدار کو اطمینان ملنا چاہیے، اسے سکون ملنا چاہیے. کیا ہر پیسے والا سکون کی نیند سوتا ہے؟ نہیں. ہر غریب پریشانی کی زندگی گزارتا ہے؟ نہیں. جب انسان اپنے رب کو رب مانتا ہے اور اس کی حکمتوں پہ، اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے، دنیا والے اس کو کیا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اندر کی اس کی دنیا کو اللہ آباد کر دیتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی، ہلا کے رکھ دیا اسے. دو جگہ پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ایک کتاب النکاح کے اندر اور ایک کتاب الرقاق کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک آدمی گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جو پاس آدمی بیٹھا تھا کہنے لگا حضور من اشراف الناس ہے، یہ تو بڑا کھاتا سمجھ بڑا آدمی ہے. تو اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے ہر کوئی اس کو نکاح دے دے گا، اور کسی کے حق میں ایک سفارشی بن کے جائے تو اس کی کوئی سفارش رد نہیں کرتا. اگر یہ کہیں کھڑا ہو کر گفتگو کرے تو ہر کوئی اس کی بات توجہ سے سنتا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر ایک آدمی آیا، چلا گیا، پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ تو فقیر آدمی ہے، کسی سے اگر رشتہ مانگے اسے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی شفاعت ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. فرق آپ کے سامنے ہے. اب سنیے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بعد والا جس کو کوئی نکاح دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی شفاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، مسکین آدمی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، جو پہلا آدمی تھا پوری زمین بھر جائے اس جیسے لوگوں سے، یہ اکیلا ان سارے لوگوں سے بہتر ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا، او عزت اللہ کے ہاں تلاش کرو، اللہ کے ہاں تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کیسا آدمی سادے کپڑے، لوگ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے کہتے ہیں پیچھے ہٹ، کون ہے؟ یعنی اس کی فقیری محتاجگی کی یہ کیفیت ہے، لیکن رب کے ہاں اس کی عزت اتنی ہے، اس کا مقام اتنا ہے، اگر اللہ کو قسم دے دے اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، رب اس کی قسم کو توڑتا نہیں ہے، قسم پوری کر۔ آئیے ہمیں رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے اور اس کی طرف نسبت کرنی چاہیے، خیر کی معاملات کی ہمیں حکم ہے کہ ہم اچھا سوچیں، اچھا مانگیں، لیکن کب دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، نہیں دیتا، یہ اس کی رضا کے اوپر چھوڑ دیں۔ من راضی فلہ رضا، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ من سخط فلہ سخط، جو ناراض ہو جاتا ہے رب بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین انسان کا سرمایہ صحیح ایمان، صحیح توحید، صحیح عقیدہ، خالص عبادت، جو ریاکاری سے، تکبر سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، یہ اللہ کو پسند ہے، اور جہاں وہ رکھے وہاں راضی رہ جائے۔ اللہ کہتے ہیں تیری دنیا بھی بہتر کر دوں گا، تیری آخرت بھی بہتر کر دوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے ایمان، ایسے یقین، ایسے عقیدے اور ایسے نظریے کے ساتھ زندہ رکھے، اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی، دعا کرنے کی اور معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔